السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے لیکچر 2 کی طرف۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بچے پڑھ لیں۔ نموی نفسیات ہمارا چیپٹر نمبر 1 ہے، جیسے کہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے فرسٹ لیکچر میں سارے پہلو اس کے دیکھے تھے، روزمرہ زندگی پہ اثرات دیکھے تھے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نمو یعنی کہ ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے۔ ڈیولپمنٹ آلریڈی آپ کو میں نے بتا دیا تھا لاسٹ لیکچر میں کہ جو آپ کی چینج آ رہا ہوتا ہے اسے آپ ڈیولپمنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، نمو کی سب سے پہلے ہم ڈیفینیشنس کی طرف آتے ہیں۔ ڈیفینیشن اس کی کیا ہے کہ فرد میں جسمانی اور نفسیاتی تبدیلیاں جو کہ موت تک جاری رہتی ہیں اسے نمو کہتے ہیں۔ اب اگر اس ڈیفینیشن پہ نوٹ کریں تو 2 طرح کی تبدیلیاں کہی گئی ہیں جو کہ اس کی جب تک موت واقع نہ ہو اس میں تبدیلیاں رہتی ہیں۔ پہلی کون سی ہے؟ جسمانی۔ آپ دیکھیں ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے جو جسم کے حصے ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی گروتھ ہوتی ہے تو اس کے حصے بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ فرد کی جسمانی جو آ گئی نا تبدیلی وہ یہ آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور نفسیاتی تبدیلی، ایک بچہ ایک کام چھوٹا کام پہلے چھوٹے بچے چھوٹے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑے جب ہو جاتے ہیں تو ایک فرد جو ہے وہ اس کی بہت ساری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اس کے علاوہ اس کے کام اور سوچ بڑھ جاتی ہے، تو وہ جو اس میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ نفسیاتی تبدیلی۔ تو فرد میں جسمانی اور نفسیاتی تبدیلیاں جو کہ موت تک جاری رہتی ہیں اسے نمو کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن آ گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے اب کہتے ہیں کہ نمو ہے کیا، ٹھیک ہے۔ نمو سے مراد ترتیب وار اور مربوط تبدیلیوں کا ارتقائی سلسلہ ہے، ٹھیک ہے۔ ترتیب وار یعنی کہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک یا موت تک جتنی تبدیلیاں اس میں آتی رہتی ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا وہ اس میں ہوتی ہیں۔ اب نمو کی وجہ سے نا 2 قسم کی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، ایک کو قیمتی کہتے ہیں اور ایک کو کیفیتی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 طرح کی یہ اس میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے اس کے اوپر میں ڈیفینیشن آپ کو بتائی اور اس کے نیچے ایکسپلینیشن تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو یہ ہمارا ٹاپک تھا آج کا، نمو۔ جی اسٹوڈنٹ، اب نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس آ گیا ہے پختگی یعنی کہ میچوریشن، ٹھیک ہے۔ پختگی اب کیا ہوتی ہے؟ پختگی سے مراد فرد کا ان امور کو سر انجام دینے کے قابل ہونا ہے جو کہ اس کی عمر کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس لائن کا مطلب یہ ہے نا کہ دیکھیں جیسے اب ایک بچہ ہے نا جب وہ بولنا شروع کر رہا ہے یعنی کہ اس کی ایج ہو گئی ہے بولنے کی تو اب اسے بولنا شروع کرنا چاہیے، تو وہ جب بول لیتے ہیں تو وہ اس کی کیا کہلاتی ہے؟ میچوریشن یا پختگی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ امور جسمانی اور ذہنی دونوں قسم کے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں اب جیسے ایک بچہ چلنا شروع کر رہا ہے تو جب وہ چلنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے نا، اب اس کی عمر ہو گئی ہے چلنے کی، تو جب وہ چلنا شروع کرے گا تو اسی آپ کیا کہیں گے؟ اس کی پختگی یا میچوریشن۔ اور جب ایک بچہ اسکول جانا شروع کرنے کی عمر ہوگی اور اس کی 4 ایئر ہو گیا ہے، اب اسے جانا ہے، تو وہ جب اسکول جانا شروع کر دے گا، اپنے ذہن سے کام لینا، سبق یاد کرنا شروع کر دے گا، تو وہ اس کی کیا کہلائے گی؟ ذہنی پختگی کہلائے گی۔ تو اس کی ڈیفینیشن پہ آپ آئیں، پختگی سے مراد فرد کا ان امور کو سر انجام دینے کے قابل ہو جانا ہے جو کہ اس کی عمر کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور یہ امور جسمانی اور ذہنی 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا ہو گیا جی میچوریشن۔ جی اسٹوڈنٹ، اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک آ گیا ہے نمو اور بالغی کے پہلو، کہ ان کے کون کون سے پہلو ہوتے ہیں۔ تو نشوونما کا عمل 3 قسم کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 سٹیپ پہ جو ہے نا نشوونما ہوتی ہے۔ پہلا سٹیپ ہمارے پاس آ گیا ہے وقوفی نشوونما، دوسرا آ گیا جسمانی نشوونما، اور تیسرا آ گیا سماجی۔ وقوفی جو ہوتا ہے نا، وقوفی آپ نیم سے کنفیوز نہیں ہونا ہے، وقوفی نشوونما آپ کی ذہنی نشوونما کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جسمانی نشوونما آپ کے جسم میں ہونے والی نشوونما ہے۔ سماجی نشوونما کون سی ہوتی ہے؟ سماجی نشوونما جو آپ کے سماج یعنی کہ ارد گرد کے لحاظ سے آپ اپنی نشوونما کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 آپ کے آگے ہیں پہلو نمو اور بالغی کے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو میں ان تینوں کو ایکسپلین کر کے بتاؤں گی کہ یہ ہوتی کون کون سی نشوونما ہے اور ان سے کیا ہوتا ہے۔ سو کائنڈلی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو اس بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔